میرے دوستو، آج شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں وہ سب برادران وطن سے آئی ہے۔ اسلام کی دو تین چیزیں رہ گئی بس۔ ایک تو خطبہ نکاح، وہی ہے جو رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا۔ نمبر 2 ایجاب و قبول، اور نمبر 3 مہر۔ اس مہر کو بھی ہم نے غیر مسلم بنا دیا، کیا ہے؟ ادھار کر دیا۔ سب کا پیمنٹ نقد ہے۔ ٹینٹ والے کو نقد دے دیا، صحرا والے کو نقد دے دیا، دیگ والے کو نقد دے دیا، بیلورو والوں کو نقد دے دیا، بریانی والے کو، چکن والے کو، دہی والے کو، سارے سامان کی خریداری کیش دے کے، اور جو نقد ہونا چاہیے وہی ادھار کر دیا۔ کیا؟ مہر۔ مہر کو ادھار کر دیا۔ تو ایک مہر اسلامی چیز ہے، ایجاب و قبول اسلامی چیز ہے، خطبہ نکاح اسلامی چیز ہے، اور ایک ولیمہ اسلامی چیز ہے۔ بس اس کے علاوہ جتنی خرافات ہے وہ سب کے سب غیروں سے ہم نے لیا۔ غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے افکار و نظریات ہم نے پیوست کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ جیسے شوہر کا چھوٹا بھائی، کسی بھی عورت کے شوہر کا چھوٹا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے یہاں دیور بولتے ہیں۔ دیور چھوٹا، شوہر کا چھوٹا بھائی کیا ہے؟ اور شوہر کا بڑا بھائی کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھینسور بولتے ہیں، آپ لوگ بھینسور بولتے ہیں۔ اب سمجھیے، ہمارے برادران وطن کے یہاں عورت شوہر کے بڑے بھائی سے ہنسی مذاق نہیں کرے گی، شرم لحاظ ہے نا۔ اور چھوٹے بھائی سے، دیور سے، ارے باپ رے باپ، خوب گدگدی لگایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہیں سے۔ شوہر کا بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اسلام کی نظر میں وہ بھی غیر محرم، یہ بھی غیر محرم۔ یہ دیور کا لفظ ہی ناجائز لفظ ہے۔ دیور کا لفظ، یہ لفظ ہی ناجائز لفظ ہے۔ کیسے؟ سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے۔ دے مانے دوسرا اور بر مانے دلہا۔ دے مانے دوسرا اور بر مانے، تو مانا کیا ہوا؟ دیور کا مانا دوسرا دلہا۔ دیور کا مانا دوسرا دلہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا دلہا کون ہے؟ جس سے نکاح ہوا، یہ سیکنڈ درجے کا دلہا، یہ لفظ ہی حرام ہے، یہ لفظ ہی ناجائز ہے۔ دوسرے دلہا کا درجہ دے دیا گیا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح آپ کے بیوی کی بڑی بہن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیڑھ ساس۔ ہمارے یہاں ڈیڑھ ساس بولتے ہیں۔ اب بیوی کی چھوٹی بہن سالی۔ تو بیوی کی بڑی بہن سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور چھوٹی بہن سے مت پوچھیے، اس کے بغیر تو سسرال کا مزہ ہی بیکار ہے نا۔ میرے بھائیوں، کس ظالم نے کہہ دیا کہ بڑی بہن ڈیڑھ ساس غیر محرم اور چھوٹی بہن سالی وہ سیکنڈ درجے کی بیوی ہو جائے؟ قسم رب ذوالجلال کی، ڈیڑھ ساس بھی غیر محرم ہے اور سالی بھی غیر محرم ہے۔ یہ فرق برادران وطن سے آیا، وہیں سے آیا۔ شادی بیاہ کی رسمیں، یہ مہندی کا دن، یہ ہلدی کا دن، مہندی کے دن عورت لوگ لال لال کپڑا پہنے گی اور ہلدی کے دن پیلا پیلا پہنے گی، ہوتا ہے نا۔ یہ سب وہیں سے آیا۔ اور فلم میں اس کلچر کے مطابق نکاح کے ریت رواج کو پورا کیا جاتا ہے۔ فلم میں اکثریت جو اس ملک میں ہے، ان کے شادی بیاہ کی رسموں کے مطابق نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ فلم میں دکھلایا جاتا ہے کہ عورتیں مہندی والے دن لال لال پہنے ہیں اور ہلدی والے دن پیلا پیلا پہنے ہوئی ہے۔ جب سے یہ فلم اور سوشل میڈیا ترقی کر گیا ہے، غیروں کا کلچر مسلمانوں کے سماج میں پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شادی میں شرکت کے لیے کم سے کم 5 کپڑا سلوانا پڑے گا آپ کو۔ گھر والی کا 5 سوٹ سلوائیے، کیسے؟
ये तो मेहंदी वाले दिन पहनेंगे, ये हल्दी वाले दिन पहनेंगे, ये माजा वाले दिन पहनेंगे, और 2 ठो चाहिए शादी वाले, 3 ठो कम से कम शादी वाले दिन सुबह में पहनेंगे, 8 बजे उतार देंगे, फिर 9 बजे पहनेंगे, 1 बजे बदलेंगे, फिर 1 बजे के बाद 4 बजे तक, और फिर 4 बजे से चौथा शाम को। काहे एक ठो ड्रेस सुबह से शाम तक पहने रहेंगे तो औरत लोग क्या बोलेगी कि एक ठो सूट है इसके पास, ये वाला तो सिलवाए हो 2 दिन पहले, इसको तो सब देख चुकी है, इसको तो सब देख चुकी, यानी देख लिया तो पुराना हो गया, देख लिया तो पुराना हो गया। एक शादी में शिरकत के लिए 4-5 सूट सिलवाना पड़ रहा है, ये सब गैरों से आया। मेरे भाइयों, ये जो इस्लाह मुआशरा के लिए इतनी मेहनत हो रही है और असर कुछ भी नहीं, जानते हैं क्यों? इस रस्मों को पूरा करने में 99.99% औरतों का हाथ है। रस्मों को पूरा करने में 99.99% कौन करती है? औरत। मुफ्ती की बीवी भी नहीं मानती है। हाँ, इमाम साहब भी बीवी को समझावेंगे, ये सब रस्म ये सब कैसे नहीं होगा, शादी रोज रोज होती है क्या? आप जाइए वहाँ तकरीर भाजिएगा जलसा में, आप जाइए मिंबर पर तकरीर झाड़िएगा, यहाँ नहीं चलने देंगे, यहाँ तो हमारा चलेगा। मुफ्ती साहब की बीवी भी गलत बोल रहे हैं क्या? मौलाना साहब की बीवी भी चलने नहीं दे रही है। अब क्या मुंह लगावे, बक बक झक झक कर रही, जाओ खुराफाती सब कहीं की, जो मन में आए करो। मौलाना साहब बमक के भाग गए आंगन से, उस सारे रस्मों को पूरा कर रही है। मुफ्ती की बीवी रस्मों रिवाज की भी मुफ्ती है। मुफ्ती की बीवी रस्मों रिवाज की मुफ्ती है। उससे पूछ, गांव में अकला बुआ होती है, उसी से पूछ पूछ करके रस्मों को अदा किया जाता है कि शादी में क्या क्या सामान जाता है। कहाँ ये सामान जाता है दीजिए, ये ना ना ये नहीं जाएगा, ये पान का पत्ता दीजिए, और कौन चीज सुपारी दीजिए, और कौन चीज मखाना का लावा दीजिए, और कौन चीज हल्दी, और कौन चीज दुभी, थोड़ा सा चावल भी दीजिए, कड़ुआ तेल दे दो। पंडित जी का पेटारा है क्या? ये लगता है का कि छठ पूजा करने जा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। ये पेटारा में इतना आइटम, पान का पत्ता, कड़ुआ तेल, दुभी, धान, हल्दी का टुकड़ा, मखाना का लावा, सिक्का रुपया, लग रहा था कि पंडित जी ने इसको बना सवार किया है। ये दीनदार घरानों की बात है। मौलाना के घर में शादी हो रही है, मौलाना के नए नए दामाद बैठे हुए कुर्सी पर और चारों तरफ से सालियां घेरे हुई है, दिल लगी हो रही है, जूता चुराया जा रहा है। ये जो जूता चुराई की रस्में, ये बिरादराने वतन के घर की रस्म फिल्म में पहुंचा, अब फिल्म के जरिए समाज में पहुंचा। जूता चुराई की रस्म गैरों के घर से फिल्म में, क्योंकि फिल्म की कंपनी मुल्क के अक्सरियत का मिजाज देख करके फिल्म बनाती, क्या वही कुछ दिखला देगा। तो अब वो फिल्म में गया कि जूता चुराई में क्या मिला, तो अब ये जीजा जी से दिल लगी करना, चारों तरफ से महल्ले भर की सालियां घेर करके, लाइए पैसा लाइए, नजराना लाइए, फलां लाइए, 5,000, अब तो 11,000 रुपया जूता चुराने का इनाम मिलता है। जिस समाज में चोरों को इनाम मिले उस समाज को डूब मरना चाहिए। चोरों को इनाम मिल रहा है जूता चुराने का। मैं तो अपनी शादी में गया तो जूता उतारा ही नहीं, मैं पहने ही रह गया। तू डाले डाल तो हम पत्ते पत्ते ले, चुरा जूता। मैं जूता पांव में पहने रह गया, किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे करीब आए। बस दूर दूर से जिसने जियारत कर लिया, करीब नो एंट्री, बिल्कुल नो एंट्री। सीमा रेखा के बाहर रहो सब,
خبردار خبردار میرے بھائیوں، آج دیندار گھرانے میں شادی کے موقع پر غیروں کی رسمیں پورے آب و تاب آن بان شان کے ساتھ پوری کی جاتی ہے کہ بولیے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے تقریر مچھدار کیا، ہائی وولٹیج مقرر کو بولا کر کے تقریریں کروائی، پوری رات لوگوں کو سونے نہیں دیا، لیکن اصل جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ کیا کام کرنا تھا؟ ایک کام کہ عورتوں کی اصلاح کی کوشش کر دیجئے، انشاءاللہ 90% خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ عورتوں کی اصلاح، یہ مدرسہ جو قائم ہوا ام سلمہ بن بنات، یہ اسی مشن کا حصہ ہے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، عزت لٹا کے اور ایمان لٹا کے، سالہ سال کے بعد باپ کے گھر پہنچ رہی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا وجہ ہے اس کی؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے بتلاتا ہوں، اور سب کا حل کیا ہے؟ مدرسہ ام سلمہ للبنات جو قائم کیا گیا، یہ سارے پرابلم کا حل ہے، ساری سمسیاؤں کا حل ہے کہ لڑکیوں میں اصلاح کے لیے مرکز ایمان قائم کر، عورتوں کو مومنہ بنانے کی ٹریننگ دے دیجئے، ایسا ایمان لڑکیوں کو پلا دیجئے کہ بڑا سے بڑا کٹر دشمن اسلام اس کے ایمان کا سودا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو مومن کامل نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔ مومن کامل نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔